السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے تعلق کچھ پہلو پر بیان آپ کو بتا چکے ہیں، کچھ پہلو پر بیان آج بتائیں گے، جیسے حالات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ اٹھ گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دی۔ ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی، کسی نامحرم کو آپ نے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سربا سجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اور جب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں۔ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سربا سجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیب کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا۔ یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے کہا کہ اگر آپ یہی قبول فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ سب روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ گاہے گاہے حضرت حسن بصری کے واجے میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد ناتائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت نفیم کمزور تھا۔ جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستہ میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو نے اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی۔ آپ اس پر سامان لاد کر مکہ روانہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے چشمے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکت دعا اسی کی عمر تبدیل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو ایام و ایاوا میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی، تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟
کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کو طور پر ڈالی تو وہ پاس ہو گئے یعنی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسین کعبہ سے زیادہ جمال خدا بندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر کریں۔ ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ پر چینل کو دیکھتے رہیے۔